جب مجھے ایچ ایس این میں جاب ملی تو ماں جی میری جو ہے نا وہ گھر پہ انتظار کر رہی تھی. پرانی فلموں میں ہیروز آتے تھے نا, مل کے کہتے تھے ماں مجھے نوکری مل گئی. میں نے اسی طرح کیا کہ امی کو میں نے اس طرح سے ہک کر کے میں ان کے ارد گرد خود گھوم رہا تھا اٹھا کے. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4. Good luck charm, she my good luck charm, only girl in my life, wanna hold me arm. She دیوانہ میں تو تیرا دیوانہ, baby girl wanna hold it tonight. نہیں سے تیری گل کرنی, نہیں سے تیری گل کرنی, گل کرنی ہے ڈیڈی نال, سے تیری گل کرنی. میں نے بنایا گانا تو اس وقت اس میں بلو تھی بھی نہیں, نام بھی بلو نہیں تھا. جس طرح آپ خود کلامی سے نہیں کوئی چیز بنتی, تو میں ان دنوں اکیلا تھا جس میں نے کہا لاہور میں تو واک کرنے کے لیے شام میں جایا کرتا تھا. آئی ڈونٹ نو, میں نے اوور ہیئر کیا جو ہوتا نا جی ویگن والے اسٹاپ پہ نا, وہ آ کے آوازیں لگاتے تھے آجو آجو جانا اس طرح کر کے, تو وہ ایک چیز میرے ذہن میں لوپ بن گیا. کن کن جانا ٹکٹاؤ لین بناؤ جن جن جانا, اور میں خود ہی ہنسنا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے سوچا یار یہ تو گانا بن سکتا ہے. اسرار بھائی ویکینڈ پہ آئے ہوئے تھے گھر, اسانت جانا بلو دکھر بھائی کن کن جانا, تو ہنسنے لگے کیکا لگا کے. میں نے کہا اچھا ہے, کہتے ہاں مزے کا یار یہ زبردست. آگے کیا ہے؟ میں نے کہا آگے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی. میں نے کہا بکری چڑھی کھجور تے ٹک ٹک سٹے بیر ہو میں سودے کیتے دلاں دے. میں نے بکری کی تو آگے بکری کیا گانا پنگڑا پا پنگڑا کیسے, وہ پھر پورا لنک بنانا تھا. چال جی دی مز جان نانی پاڑی پنگڑا تھا. تینوں موج کراوا عارف لاہور کے ساتھ آپ نے کلیپ کیا. تو وہ سنتے نا بیٹھے بیٹھے انہوں نے شروع کر دیا تینوں موج کراوا تینوں سیر کراوا, تو سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر, تو جانے کسی نے بیچ میں کہا گل بنی ہے, وہ کرتے کرتے نا تینوں موج کراوا تینوں سیر کراوا. تو ہم نے کہا, میں نے کہا بھائی جان یہ تو زبردست ہے. بلو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہی نہیں ہوگا. وہ تو انہوں نے اسٹرائک مار کے, ایک چور سی کمپنی ہے انہوں نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے. رانگ فلی کسی نے اس کے رائٹس کلیم کر لیے ہیں لنڈن میں, نہ صرف کہ بلو دے گھر کے, باقی بھی نچ پنجابن اور یہ آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے انڈیا کو بیچ دیا. نچ پنجابن تھا جو کرن جوہر کی مووی میں ورن دھون وغیرہ پہ, جو آپ سے اجازت لی گئی؟ بالکل بھی نہیں, زیادتی کیا ہے اس کے اوپر, ابھی وہ کیس چل رہا ہے. ہمارا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے آپ کو ایگریمنٹ کر کے کچھ دیا ہے تو آپ دکھا دیجئے, پھر تو رائٹس آپ کے ہوئے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے گانے کیوں, وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے سے چڑھائے ہوئے تھے یوٹیوب پہ. کوک اسٹوڈیو میں بلو دے گھر آیا, انہوں نے اسٹرائک مار دی یار, مطلب کچھ بھی. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں مبشر ہاشمی. جیو پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف سیلیبریٹیز, کرکٹرز, ایکٹرز, میوزیشین سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی انسپریشنل سٹوری آپ تک پہنچاتے ہیں. آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں, ویسے تو آپ نے پروموشنز اور کیپشن میں بھی ان کا نام دیکھ لیا ہوگا, لیکن میں ان کا پراپر انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا, اور یہ خاص طور پر جین زیز کے لیے ہے. جناب 1995 سے ہم شروع کرتے ہیں. آج جب ہم ملینز کی, بلینز ویوز کی بات کرتے ہیں, اور آج کل شاید مشکل بھی ہے لیکن بہت آسان بھی ہے, میڈیمز بہت زیادہ ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں 1995 کی, جب ایک گانا آیا اور نہ صرف پاکستان میں گھر گھر میں وہ بجتا تھا, بلکہ انٹرنیشنلی بھی, اوورسیز میں ہر جگہ سنا گیا. اور اس وقت 1995 میں جب بلو دے گھر آیا, 16 ملین کاپیز اس کی ورلڈ وائڈ سیل ہوئی. اور کیا اس گانے کی کریز تھا وہ ہم اس کو بھی یاد کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو گانا بنایا, بھنگڑا میوزک کو انہوں نے جو پہچان دی, وہ شاید آج تک پاکستان میں کوئی نہیں دے سکا. کنگ آف پاکستانی پاپ اور بھنگڑا ان کو تب سے کہا جاتا ہے جب جینزیز آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے سلسلہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی لیجنڈ, تھینک یو سر, بھنگڑا لیجنڈ, پاکستانی پاپ لیجنڈ ابرار الحق بھائی. ابرار بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اتنی زیادہ آپ نے کچھ مجھے لگتا ہے ایگزیجریشن کر دی ہے, اور اتنی زیادہ تعریفیں
مجھے ایسے موقع پہ نا ایک بھگت کبیر کا ایک شعر یاد آیا کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا، اور تیرا تجھ کو سونپ دوں، کیا لاگے ہے میرا. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات. کہ 2002 میں فرسٹ لکس اسٹائل ایوارڈ بھی ان کو ملا بیسٹ سنگر کا، 2003 میں بھی، 2004 سے لے کے 2010 تک مسلسل 6 سال بیسٹ پاپ سنگر کا ان کو ایوارڈ ملتا رہا. نچ مجاجن ہو یا نچا میں عہدے نال نال، اور یعنی آپ کے کتنے گانے، اور پھر تیرے رنگ رنگ، کیا اس کو لیجنڈری مقام حاصل ہوا، کتنی وہ ہٹ ہوئی. پھر دسمبر. ابرار بھائی جب فلیش بیک میں دیکھتے ہیں 1995 سے لے کے اب تک، سب سے زیادہ کون سی میموریز، کون سے گانے ذہن میں آتے ہیں، کیا وقت یاد آتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو بریک تھرو ہوتا ہے انسان کا وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. تو 2 لمحے، اس سے بھی بڑا ایک لمحہ میری زندگی میں آیا تھا جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تھا. جب مجھے HSN کالج میں پڑھانے کی جاب ملی تھی. تو اس سے پہلے تو میں کہا کرتا ہوں ہر مہذب بے روزگار کی طرح میں بھی CSS کی تیاری کر رہا تھا ماسٹرز کرنے کے بعد اور لاء پڑھنے کے بعد. اور لاہور میں بالکل نیا نیا سا تھا، تو کوئی دوست بھی نہیں تھے زیادہ جب باہر جانے کا موقع ملے. تو وہاں جب مجھے HSN میں جاب ملی تو ماں جی میری جو ہے نا وہ گھر پہ انتظار کر رہی تھی جب انٹرویو تھا میرا اس دن فائنل. تو جب میں واپس آیا تو دروازے میں کھڑا ہو کے ویٹ کر رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو، وہ پرانی فلموں میں ہیروز آتے تھے نا، محمد علی، اور وہ ماں کو مل کے کہتے تھے ماں مجھے نوکری مل گئی ماں. تو وہ لمحہ جو ہے نا وہ میں نے اسی طرح کیا کہ امی کو میں نے اس طرح سے حق کر کے میں نے کہا ماں، وہ اتنی ہیوی تھی کہ میں ان کو اٹھا تو سکتا نہیں تھا، تو میں ان کے ارد گرد خود گھوم رہا تھا اٹھا کے. تو میں نے کہا ماں مجھے نوکری مل گئی ماں. ہیں واقعی ہاں. تو وہ میرے لیے ایک بڑا لمحہ تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ بلو دے گھر ہٹ ہوا تو وہ تو میں آنیسٹلی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے جیسا ہمبل ڈاٹ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اصل میں نا ہیومنس میں سے کوئی بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنی پوزیشن، اپنے جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں، گلے شکوے بہت ہماری زبان پہ رہتے ہیں، لیکن ہزاروں ریزنز ہیں کہ جس پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. اور میرے جیسا بندہ تو کر بھی نہیں سکتا آنیسٹلی کہ کہاں سے کہاں اللہ نے مجھے پہنچایا. اور باقی اس دور میں ابرار بھائی 16 ملین کاپیز کا سیل ہونا، اور پھر بلو دے گھر کنٹروورشل بھی بہت ہو گیا تھا، بین بھی ہوا 97 میں، ہمیں یاد پڑتا ہے. پھر آپ کے گانوں کا عدالتوں سے بہت ایک گہرا تعلق ہے. اچھا، جو 60 ملین والی ہے نا بات، ایک تو یہ کہ یہ ادھر تو ملینز ویوز آتے ہیں نا، وہ 60 ملین کیسیٹس تھیں اور CDs تھیں جن کو لوگ اوور اینڈ اوور بار بار، ایک کیسیٹ کو تو ہزاروں بار سنا جاتا ہے. تو ان ٹرمز آف لسننگ اگر اس کو نمبرز دیے جائیں تو وہ بلینز میں جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے میرا جو پروڈیوسر جنہوں نے البم ریلیز کی تھی، اس وقت ان کی قسمت ایسی تھی کہ ان کا گھر گروی تھا، ان کی گاڑی گروی تھی، کوئی اپنی ان کی سچویشنز کی وجہ سے. تو جب انہوں نے یہ البم ریلیز کی تو ان کے پاس اتنا پیسہ آیا، انہوں نے گھر واپس خریدا، گاڑی لی، سارے آرٹسٹ کو سائن کر لیا نئے سرے سے، ایک مووی اناؤنس کر دی، اور یہ بہت بڑا کچھ تھا. تو ایک جہاں بھی ہم لوگ جا رہے تھے وہ ایک اس کا چرچا ہی تھا آنیسٹلی. اور مطلب ڈفرینٹ طرح سے کراچی کی سڑکوں پہ لکھا ہوا تھا، دیواروں پہ، بلو کلچر پہ لعنت. اور ایک جگہ تو مولوی صاحب بیان دے رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ گانا حرام ہے کیونکہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہیجان برپا کرتا ہے. اور عدالتوں سے بھی بڑا تعلق رہا. آپ نے درست فرمایا کہ بہت سارے گانے میرے کنٹروورشل ہو جاتے تھے. نچ پنجابن کنٹروورشل ہوا اس کو ارلی 2000s میں ہی ہوا، اور بھی نعرہ ساڑھے عشق کے 2007 میں. پھر اس کے بعد پروین کے اوپر تو مجھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے کے عدالت میں بلایا. تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ ہمارے بہت لیجنڈری سنگرز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ٹائٹلز بھی ہیں، ملکہ ترنم ہیں اور لوگ جنہوں نے ایسے گانے گائے ہیں فلموں کی سچویشن کے مطابق، لیکن کبھی کنٹروورشل نہیں ہوئے. لیکن میرے سے خاص پیار ہے کچھ لوگوں کا. 2019 میں چمکیلی سانگ پہ بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کے
کہتے ہیں نا ایک بندہ جب ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, آپ کے ہیٹرز زیادہ تھے آپ کو لگتا ہے, یا آپ نظروں میں زیادہ تھے, یا آپ جیسا اس وقت اس طرح کا سنگر کوئی نہیں تھا جس نے ہر طرح کا کچھ گیم ڈالنے ہوتے؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جب پاپولیرٹی کی خاص لیول کراس کرتی ہے نا, تو اس کا وہ آپ کا بیان ہو, وہ آپ کی نظم ہو, وہ آپ کا گانا ہو, وہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہو, وہ نظروں میں آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, ظاہر ہے اسی لیے وہ آ رہی ہوتی ہے آگے. تو پھر کئی لوگ جیلسی میں وہ کہیں گے کہ ہاشمی جو ہے نا وہ بہت اچھا جا رہا ہے, تو اب اس کی نیگیٹو چیزیں تلاش کرو. اور وہ پھر آپ کو کسی کو آپ کا چشمہ پسند نہیں آئے گا, کسی کو آپ کی کسی ایک بات پہ ایسا اعتراض ہوگا, وہ کہے گا یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو. تو اس دور میں آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے؟ یعنی آبویسلی جب ینگ ہوتا ہے بندہ ویسے تو نہ ڈر ہوتا ہے لیکن خوف زدہ بھی ہوتا ہے نا, میں ان چیزوں کے لیے تو نہیں بنا رہا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں تو بالکل ایک معصوم بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اور اخبار میں روز جنزی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اخبار بھی کچھ ہوتا ہے. اور اخبار سمجھ لیں کہ انسٹاگرام, اخبار انسٹا فیڈ اور یہ ساری چیزیں, ان کے اوپر ہر طرف یہ چل کے روز ایک خبر آ رہی ہوتی تھی کہ بلو کے بھائی نے اس کے عاشقوں کو قتل کر دیا. اچھا, اور وہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس پہ ہنسنا ہے, رونا ہے, انجوائے کرنا ہے کیا. اور میں یہ بلو ذہن میں کیسے آیا نام؟ آج اس میموری کو تازہ کرتے ہیں, کوئی تو کسی نے. اچھا, آنیسٹلی بلو کوئی نہیں تھی ایک تو پہلی بات. دوسرا جب میں نے بنایا گانا تو اس وقت اس میں بلو تھی بھی نہیں, نام بھی بلو نہیں تھا. جس طرح آپ خود کلامی سے نہیں کوئی چیز بنتی. تو میں ان دنوں اکیلا تھا, جس میں نے کہا لاہور میں تو واک کرنے کے لیے شام میں جایا کرتا تھا. تو وہ اسی طرح سے میں جا رہا تھا اپنا ایک ناصر باغ کے, میں گھوم کے چکر لگاتا تھا, مطلب رننگ کرتا تھا وہاں پہ. تو میں جا رہا تھا ابھی, تو رستے میں سانت جانا جانا آئی ڈونٹ نو, میں نے اوور ہیئر کیا. یہ ہوتا نا جی وہ ویگن والے اسٹاپ پہ نا, وہ آ کے آوازیں لگاتے تھے, آجو آجو جن جن جنا آجو, اس طرح کر کے. تو وہ جن 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 جن, تو وہ ایک چیز میرے ذہن میں لوپ بن کے کن کن جانا بلو دیکھ ٹکٹ. اچھا, یہ ٹکٹ کٹاؤ یہ واپسی پہ بنا تھا جب میں رننگ کر کے واپس آ رہا تھا. ٹکٹ آؤ لین بناؤ جن جن جانا, اور میں خود ہی ہنسنا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے سوچا یار یہ تو گانا بن سکتا ہے. واہ. تو پھر میں نے نا آتی, مجھے یاد ہے میں واپس آیا تو کچن میں پانی پینے کے لیے, تو اسرار بھائی ویکینڈ پہ آئے ہوئے تھے گھر. میں نے کہا بھائی جان انڈیا کا بڑا زبردست گانا آیا ہے. کہتے ہیں کون سا؟ میں کہا اسانت جانا بلو دے گھر بھائی کن کن جانا ہے. تو ہنسنے لگ گئے کیکا لگا کے نا. میں نے کہا اچھا ہے. کہتے ہیں ہاں مزے کا ہے. میں نے کہا انڈیا کا نہیں ہے میرا ہے. واہ. کہتے ہیں نہ بھائی. میں نے کہا ہاں یار یہ زبردست, آگے کیا ہے؟ میں نے کہا آگے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی. اچھا, پھر آگے میں نے سوچا, میں نے اسانت جانا بلو, اب میں جلدی میں تھا نا, جیسے ہوتا ہے بندہ ہے چلو اور بناؤ, تو جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں بندہ وہ بیچ میں گانے میں ٹھونستا ہے. میں نے کہا بکری چڑھی کھجور تے ٹک ٹک سٹے بیر ہو, میں سودے کیتے دلاں دے ہولی ہولی چل گڈی. یہ میں آدھے گھنٹے کے بعد اسرار بھائی گزرا. میں نے بکری کی تو آ گئی, بکری کی آ گئی, تو گانا بنا ویسے پنگڑا پا. مجھے ان کے ورڈ یاد ہیں, پنگڑے دے پنگڑے دے بھنگڑا پا پا پنگڑے دے, جو انہوں نے کہا میں اس میں پنگڑے دے بھنگڑا پا. اب بھنگڑا کیسے, وہ پھر پورا لنک بنانا تھا. چال جی دی مز جان نانی ایڑا ننگیا پاڑی پنگڑا تھا. اچھا, وہ جب بننے پہ آئے نا کوئی چیز, تو میں اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آئی ہیو بین ویری لکی. اللہ نے جب آپ کے لیے راستہ کھولا. اب میں اس کو کہوں کہ جی میں بیٹھا موڈ بنا کے, میں نے کہا آج میں نے کوئی ایسی چیز لکھنی ہے کہ آج میں نے اڑا دینا ہے, اور نہیں یار ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات آپ کے پیچھے ہوتی ہے. جب اس نے آپ کا راستہ صاف کرنا ہو وہ کر دیتی ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہو, شاید یہ ہاسپٹل, میڈیکل کالج, کینسر ہاسپٹل, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اتنے لوگوں کو اللہ نے بھلا کرانا تھا. تو مجھے میڈم کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے. میڈم نے کسی زمانے میں ہاسپٹل اناؤنس کیا تھا, میڈم نور جان. انہوں نے کہا کہ میں بناؤں گی, نہ بنا سکیں کسی وجہ سے, تو پھر عمران خان کے شو میں آئیں وہ, اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جو میرا گلا نہ کر سکا وہ عمران کا بلہ کر گیا. واہ واہ واہ. گلا اور بلہ انہوں نے بڑا اچھا. تو میں نے کہا شاید کسی نے اس پہ کہہ دیا ہو کہ گلا جو ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو
تو میں نے کہا اللہ نے شاید وہ اللہ نے کہا کہ میں جسے مرضی کرا دوں, صحیح بات, یہ لو گلے سے بھی کرا دیتے ہیں. واہ. تو یہ جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں یہ ان کا ہاسپٹل ہے. کینیڈین ریپر ویسے تو یہ لیبیا میں پیدا ہوئے تھے اور یہ کیسے کینیڈا چلے گئے اور پھر کیا کیا مزیدار کولیب انہوں نے کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں روچ قلعہ, جو سنگر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, کمپوزر بھی ہیں, پرفارمر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا روچ. آپ کے کولیب سانگس ہم نے سنے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے جو عارف لوہار کے ساتھ کیا تھا آ تینوں موج کراوا, اور اس سے پہلے آپ نے نیہا ککڑ, کرن اوجلا اور اریجیت سنگھ کے ساتھ بھی کیا ہے. لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے آ تینوں موج کراوا, عارف لاہور کے ساتھ آپ نے جو کولیب کیا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ آپ نے کمپوز کیا تھا. اس کی سٹوری بتائیں. اور وہ بھی اینتھم بنا ہوا ہے, وہ اکثر جگہ پہ وہی چل رہا ہے. اس کی سٹوری یہ ہے کہ میں پرویز بھائی ہیں ہمارے انگلینڈ میں, ان کے ساتھ میں کافی دوستی ہے, تو وہ مینیج کر رہے تھے عارف بھائی کو. تو وہ آئے جب ملے 2018 میں ملے تھے مجھے, تو مجھے اپرچونیٹی ملی ان کے ساتھ ان کے بھائی کے گھر کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھنے کی. تو میں نے بھائی جان کو کہا بھائی جان میرے پاس, کہتے ہیں آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, پروڈیوسر سنا ہے, تو آپ کے پاس کوئی بیٹس ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میرے پاس بہت بیٹس ہیں. کہتے ہیں بیٹا صرف 2, زیادہ نہیں, دماغ کھچڑی بن جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں سوچوں پڑ گیا میرے پاس 10 بیٹیں پڑی, میں کیا سناؤں. تو اللہ کے کرم سے میں نے ان کو 2 بیٹیں, ایک سنائی پہلی تو وائب کر رہے تھے, دوسری تھی تو وہ سنتے نا بیٹھے بیٹھے انہوں نے شروع کر دیا تن موج کراوا تینوں سیر کراوا, تو سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر. تو اچانک کسی نے بیچ میں کہا گل بنی ہے, کرتے کرتے نا تین موج کراوا تینوں سیر کراوا. تو ہم نے کہا, میں نے کہا بھائی جان یہ تو زبردست ہے. ساروں نے کہا زبردست ہے. میں نے کہا بھائی جان اب کل اسٹوڈیو آ جائیں تو اس کو ذرا لے لیتے ہیں ریکارڈنگ پہ. تو آئے, انہوں نے کر کے ریکارڈنگ کر کے ختم کر دی. پھر اچانک انہوں نے کہا مائک ذرا آن کرنا, انہوں نے کہا تین موج کراوا. اس کے جیسے لوگوں نے کہا آوی جا. میں نے کہا بھائی اسپیکر تو نہیں پھٹنے والے, اتنی ان کی زبردست آواز ہے نا. تو ہم نے لے لی ٹیک. پھر اس کو کووڈ آ گیا بیچ میں, تو پھر وہ آئے نہیں. 2018 کی بات ہے. 2023 میں پھر ان کا ٹور بن رہا تھا, جو کووڈ کھل گیا سب کچھ, وہ آ رہے تھے انگلینڈ. تو میں نے جلدی سے گانا تیار کیا, پھر ان کو میں نے بھیجا. تو میں نے کہا بھائی جان یہ گانا ذرا آپ سن لیں ایک بار. کہتے ہیں کون سا گانا؟ میں نے کہا وہ آتے ہیں موج رہا. انہوں نے کہا بیٹا وہ تو ہم نے مذاق میں کیا تھا. میں نے سوچا بھائی جان آپ ایک بار سن لیں ایک بار. انہوں نے گانا سنا, انہوں نے کہا یہ تو پتر تو کوئی وکری چیز کرتی ہے. پھر میرا ٹور لگا کینیڈا کا, تو ادھر دیپ جندو میں ہے میرا بہت اچھا دوست ہے, تو اس کو میں نے سنایا. میں نے کہا بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ گانا نا سانجا تے لہندا پنجاب دا کچھ کر دے اکٹھے کر کے نا. تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی یہ گانا, لیکن اس میں ایک شرط ہے. کہتا ہے کیا؟ میں کہ شرط ہے کہ انڈیا والے لاہور نے بہت پسند کر رہے ہیں, تو پہلی لائن ہی لاہور کے بارے ہونی چاہیے, یار ہونے گھوم دے لاہور نہیں. تو انہیں کیا زبردست وہ لکھ کے میں کر کے پھر ڈن کر کے نا اسی 2018 چ کیتا, تو 2023 چ اسی کڈیا وہ گانے کو کمپوز کیا, میوزک پروڈکشن کی, عارف بھائی کو لیا اس گانے میں, اور دیپ جندو کو ہم نے بنا کے. تو ہم نے گانا جب نکالا, میں ابرار بھائی کو آف کیمرہ بتا رہا تھا کہ گانا جب نکالا نا صرف اس کے 500 ویوز تھے. تو میرے ذرا ڈر سا پڑ گیا کہ میں نے کہا یار یہ گانا نہیں چلے گا, کیا ہو گیا. 1000 ویو, 1200 ویو, 35,000 کر کر کے اب اس وقت ماشاء اللہ 225 ملین ویوز, اور ٹک ٹاک پہ 15 ملین کریشنز. یہ اوپر والے کا کرم ہے جب بندے کا دل صاف ہو نا. حسنا دی سرکار سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے یہ والا 250 سے اوپر جائے گا, 250 ملین انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک ذرا مزید بھائی آپ شروع کریں تو اسی بھی تھوڑا کچھ کر لیں گے نال نال. حسنا دی سرکار تینوں کہندے آ, سونی پنجابن نال ننگ نہیں لیندے آ. حسنا دی سرکار تینوں کہندے آ, سونی پنجابن نال نو تکدے ہی رہندے آ. پاویں لوی تو لاویں پراڈا نی کوڑے تیرے اوتے باڑا جچدا پراندا, نی لال لال کگرے تے لگدی تو فلائیاں, تے چٹیاں کلائیاں جویں دودھ چ ملائیاں. ہو ہو نی سونی موٹیار, ہو حسنا دی سرکار, او تیرے نین ہتھیار. واہ کمال, بہت اعلیٰ, زبردست زبردست. حسنا دی سرکار کا آئیڈیا کس کا تھا, اور ابرار بھائی کے ساتھ کولیب کرنے کا خیال آپ کو آیا یا ابرار بھائی کو آیا؟ کولیب کی بات تو آپ دیکھیں, ہم چھوٹے ہوتے ابرار بھائی کو سنتے تھے, تو کس آرٹسٹ دنیا میں وش نہیں ہے جو ابرار بھائی سے کولیب کر سکیں. تو ان دوران میری دوستی بہت اچھی دوستی تھی جبران بھائی کے ساتھ, جو اس وقت ابرار بھائی کے مینیجر ہیں.
تو میں جبران بھائی کو جانتا ہوں ایٹ لیسٹ 17-18 سال سے. تو ہم نے ہمیشہ سوچا کہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے مصروف تھے, ہم اپنے مصروف تھے. تو جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت کام ہوتا ہے. تو بھائی نے مجھے ایک گانا سنایا, ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, شو کر رہے تھے, تو جبران بھائی نے مجھے گانا سنایا, ایک آئیڈیا, 3-4 سال پرانی بات ہے. تو جیسے میں نے آئیڈیا سنا, میں نے کہا ہاں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, اس کو ایسا کرتے ہیں, کچھ کمپوز کرتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے اس آئیڈیا سے. تو ہم نے 2 طرح ڈفرینٹ ووکلسٹ سے آئیڈیا لیا, لیکن ہمیں پھر انڈرسٹینڈ ہوا کہ یہ گانا لکھا ہی ابرار بھائی کے لیے ہے, تو ابرار بھائی کے ساتھ ہی کرنا ہے. تو جو ہم نے ابرار بھائی کو گانا سنایا تو ان کو بھی بہت پسند آیا. تو یہ تو بڑی بات ہے میرے لیے کہ ابرار بھائی کو ہم نے ایسی کوئی چیز بنائی, ان کے تو لیجنڈری گانے ہیں, تو ان کو پسند آ گیا. ابرار بھائی, ڈاکٹر زیوس, پھر روچ کے ساتھ کام کرنا, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی سے ہی لاکھوں میں ویوز آ گئے, تو کیسے خیال آیا اور کیا ویژن تھا اس کے؟ جیسے روچ نے بتایا, مجھے جبران نے کانٹیکٹ کیا اس حوالے سے, اور یہ بتایا کہ ماشاءاللہ روچ اور ڈاکٹر زوس دونوں ہی بڑے نام ہیں انڈاؤٹڈلی, اور ویری ویری پاپولر ان انڈیا, ان کینیڈا, ان انگلینڈ, اور پاکستان میں تو ہیں ہی ہیں. تو میں نے کہا یار وائی ناٹ, اور میں تو ان کا فین ہوں دونوں کا, ان کے میوزک کا بہت زبردست, مطلب میں ایسے نہیں گا سکتا یار, جیسے پتہ نہیں ہے, ہر بندے کو اللہ نے ایک خاص کوالٹی دی ہے, جس طرح کا ریپ, جس طرح کا ٹون ہے ان کا سارا, تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایسٹ اور ویسٹ آپس میں مل جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نصرت فتح علی خان صاحب کا جب ڈیبیو دا مست کلندر ہوا تھا, تو اس میں پیٹر گیبریل نے ساتھ ارینجمنٹ کیا تھا, اور ایک دم سے کتنا بڑا, حالانکہ وہی قوالی وہ بار بار گایا کرتے تھے پہلے بھی, تو بس اس کا ایک وقت بھی تھا, اور ساتھ ہی ایک اچھا کولیبوریشن سے اس کو ایک نیا ٹچ ملا. اور پھر تو ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک انٹرنیشنل آرٹسٹس کے ساتھ ہلکا پھلکا سا یہ ہونا چاہیے, میوزک کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہیے, ٹو میک اٹ مور ریلیونٹ اینڈ ڈائجسٹیبل ود دی پریزنٹ آڈینس, جو کہ آج کل کے بچے ہیں ان کو بھی سننے کا موقع ملے. وہ اس میں ڈمپل کی بھی بات ہو رہی ہے, کس کے ڈمپل کی بات ہو رہی ہے, کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ جی, جب میں گانا لکھ رہا تھا میں نے لائن لکھی تھی کہ تو گا کے بھی سنائیں تاکہ جس نے ابھی ابرار بھائی کا وہ فیورٹ پارٹ ہے. نی چلے آ جا بلو تینوں لے جا میں لاہور, پنجاب دے منڈیاں دی وکھری ہے ٹور, نی موڈے تے بندوق سارے مارے دے سلوٹ, تے ڈمپل تیری گلاں تے وے لگدے نے کیوٹ. او ہو وہ ڈمپل جو میں نے دیکھا تھا, آپ کو پتہ ہے ہانیہ عامر بہت پاپولر یہاں پہ. جہاں جب میں آیا تھا, پچھلی بار آیا تھا پاکستان, تو میں بل بورڈ دیکھ رہا تھا. میں نے جبران بھائی سے پوچھا کہ یہ ہر جگہ میں نظر آ رہی ہیں, کون کہ ہانیہ عامر. میں نے کہا اچھا. جب میں گانا لکھ رہا تھا میں نے کہا سلوٹ سے ساتھ ورڈ کون سا رائم ہوتا ہے, کیوٹ. تو میں نے کہا ذرا کیوٹ کی چیز ہو سکتی ہے کیوٹ, میں کہ ڈمپل کیوٹ ہوتے ہیں. پھر ہانیہ کا میرا خیال ہے, میں کیا ہاں ڈمپل لگتے نہیں, یہ والی ریل ہم ہانیوں کو بھیجیں گے. اور جب یہ ان کا دیکھتے ہیں بل بورڈ تو سلوٹ بھی مارتے ہیں. اچھا ابرار بھائی, جینزی رانو وہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ذرا جینزیز میں بھی ان ہوا جائے, اس کا کیسا؟ اچھا آنیسٹلی جبران کا آئیڈیا تھا, میرے مینیجر ہے ماشاءاللہ, وہ خود بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, اور ان کا آئیڈیا تھا, انہوں نے یہ گانا لکھوایا اور پورا, اور بسنت پہ ہم چاہ رہے تھے کچھ نہ کچھ آئے, کیونکہ بسنت تو ہمارے ساتھ منسوب ہوا کرتی تھی. اور اس بار پھر آنیسٹلی بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا کہ جینزیز کو نچ پنجابن تو ریلیونٹ تھا ہی, مگر اس بسنت کے بعد کڑیاں لاہور دیاں, جڑ چڑیا کچہری, مطلب اس طرح کے گانے وہ جو, اور واقعی انہوں نے بہت, اور بسنت پہ ایک دن میں 6 کانسرٹس بھی ہم نے کیے ہیں. تو اور یہ ویسے آپ کو اندازہ ہے آپ کا ہر گانا کہیں نہ کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں بج رہا ہے, یا وہ شادیاں ہوں, ایونٹ ہو, خوشی کے وقت ابرار الحق یاد آتا ہے سب کو. شکر ہے الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں کہ خوشیاں بکھیر دینا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, کسی کے چہرے پہ کسی کو غم بھلا دینا, یہ بڑی بات ہے. اور بائی گاڈ میں میوزک جب کر رہا ہوتا ہوں تو میری اس میں پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ یار خوشی دینی ہے اس کے ذریعے. کوئی فنی سی بات بھی کر دیں کہ ایک عام آدمی پریشان بیٹھا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھول جائے, اور وہ اس کے چہرے پہ نا اسمائل سی آ جائے. تاہم ساتھ ساتھ یہ بھی دل چاہتا ہے حق اور سچ والی بات بھی کی جائے, جس طرح تیرے رنگ رنگ ہیں, سیاہ بنا گھر سونا ہے, اور اس طرح کے میرا دل والے ایک الگ ہی آنر تھا, یار دے رنگ وچ رنگے, جو آپ کے اسپریچول کلام ہے, جو حقیقت پر مبنی ہے, جو زیادہ جن کی لائف ہوتی ہے,
تو یہ میرا خیال ہے دونوں طرح کا تینوں طرح کا میوزک جو ہے ابھی نا میرے فلیش بیک میں سارے وہ گانے آ رہے ہیں پردیسی ہویا ہوئے, وہ ایک الگ ہی تھا. ایک وہ رلانے والا الگ ہے نا, ایک نچانے والے الگ ہیں, رلانے والے الگ ہیں, ہنسانے والے الگ ہیں. میرا بچپن باہر گزرا ہے تو وہ پردیسی جب ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ آپ کو رلانا بھی آتا تھا آپ کے گانوں. مجھے نا شوق تھا ذرا لوگوں کو ٹیز کرنے کا. مجھے یاد ہے ویمبلے ارینا میں کرتا تھا لائٹس آن کر دیں ذرا, اور پھر میں جب پردیسی سناتا تھا تو وہ ساری امیاں بیٹھی تھیں دور دور. اچھا میرے فینس میں ایک ڈائیورسٹی بڑی ہوتی ہے, ینگ آڈینس تو ہوتی ہے, ساتھ بابے بھی آئے ہوتے ہیں نا, ویل چیئرز والے بھی, اور مائیاں بھی آئی ہوئی. تو وہ نا مجھے جگہ جگہ دور سے ایسے دوپٹے لے کے نا ایسے صاف کر رہی ہوتی ہے, تو میں نے کہا وہ آنٹی بیٹھی ہٹی, رونا نہیں. تو بہت سارے لوگ رو رہے ہوتے تھے, شرارتی میں شرارت کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ صحیح ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا. آپ نے اتنے لوگوں کے نک رکھے, نک نیمز پہ گانے رکھے, کون ذہن میں تھا یا نہیں تھا؟ میں نے سنا ہے آپ کی بھی نک کسی نے رکھا تھا کلاس میں. وہ نک والا میں قصہ سنا رہا تھا ان کو روز کو, کہ جب میں گجرات میں نا 2 طرح کے اسکولس تھے. ایک تو بڑا ہائی اینڈ قسم کا انگلش میڈیم اسکول تھا جہاں سے ہم 8th تک پڑھے. اب 8th کے بعد جو اسکول تھا نا وہ ڈائریکٹ ایک پنجابی میڈیم اسکول تھا, حالانکہ اس کی اپنے ہی کریڈینشلز اور بڑے وہ زبردست اسکول سے میں نے بہت کچھ سیکھا, لیکن مجھے ڈفرینٹ طرح کے بچے تھے ذرا, مطلب نامی کلاس میں ہی ان کی مونچھیں داڑھی اور وہ خطرناک گھرانوں سے. تو میں پہلے دن اسکول گیا تو میں ذرا ممی ڈیڈی قسم کا بچہ تھا, تو وہ مجھے کہتا نواں آیا ہے. میں کہا جی اچھا کنے پرا ہو؟ میں کہا جی سی 3 پرا. کہتا 4 ہوں تو میرا کی کر لینا. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ. دوسرا اس کا دوست کہتا ہے کی کہتا پرا گنا رہا مینوں, یہ 3 پرا وا. کہتا اچھا پوچھ لینا انہوں ادھی چھٹی ویلے. میں کہا میں کدھر پاس گیا. خیر کچھ عرصے کے بعد نا میں بھی ان کے ساتھ مل جل گیا, اور اسی طرح کا گپ شپ لگنا شروع ہو گئی. ایک دوسرے کے بڑے برے گندے نام ڈالتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا یہ نا پاؤ, یہ نا نہیں, یہ بھی نا پاؤ. میں کہا یار گل سنو, مجھے پتا تھا انہوں کو برا سا نام ڈال. میں کہا بات سنو, تم نے کرنی تو اپنی مرضی ہے, لیکن ایک نام میں سجیسٹ کر دیتا ہوں. کہتا کیا؟ میں کہا میرا نام کیا ہے؟ کہتا ابرار. میں کہا تسی پیار نہ ابو کہہ لیا. تو انہوں نے نا اس کے بعد مجھے ابو کہنا شروع کر دیا. ہنسے بڑا ابو ہوئے ابو نہیں وہ دوست تھے سارے انہوں نے. ہاں زبردست. اچھا یہ اتنے مزے کی باتیں چل رہی ہیں, اور آپ لوگوں کی کیمسٹری حسنا دی سرکار میں تو بڑا مزیدار طریقے سے سامنے آئی ہے, لیکن ایک چیلنج ہے میری طرف سے. اور چیلنج یہ ہے کہ وہ تو کمال کولیب کر لیا, اسی وقت بیٹھے بیٹھے اگر کولیب کرنے کا کہا جائے, حسنا دی سرکار سے زیادہ ہٹ ہونے کا سوچ بھی سکتے ہیں یا اس جیسا؟ وائی ناٹ. کیا یہ چیلنج قبول ہے؟ ابرار بھائی تو کچھ کرے چلے 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4. Good luck charm, Shima, good luck charm, only girl in my life, wanna hold me arm. She دیوانہ میں تو تیرا دیوانہ, baby girl wanna hold it tonight. نہیں ایسا تیری گل کرنی, نہیں ایسا تیری گل کرنی ڈاڑی نال, ایسا تیری گل کرنی. ڈولی بچ پا کے انہوں گھر لے کے آواں گا, مسیرے کرن بن گے تیار ہو گا, نال 4-5 کبابی لے کے جاواں گا, میں چاچا پپا ماما تایا جھانجی بنا کے, میرے یار بیلی چھوٹے موٹے سب آکے لچ شچ بن کے تک سی اس سے پا کے, تو کے نہ کے چنگی بچی بن کے, جل شل آ کے کنگی شنگی وا کے, چیچے مجھے با کے ذرا دیر لگا کے, سانی سانی اکھیاں جے سرما پا کے. گلی گلی چ شور کہندے نے مینوں روچ, جڑے سٹی میں جاواں لوکی پاندے نے شور, چنڈی گڑھ لدھیانے لاہور, پنجابی ریپ ساڈی بولی ساڈی وکھری ٹور, موڈے تے بندوق رکھی میں ام ٹور کر, ممبئی دلی جاواں میں کلباں چ رول کر, I'm the king the راجا کسی کو نہ میں ڈراں, but on the dance floor میں کڑی دی باں پھڑاں. کافی ہے. تو ابرار بھائی آپ کا نچ مجاجن آج بھی, اور میں اس دوران اس سے پہلے کہ اس ٹاپک پہ بات کروں, حسن رحیم جین زیز کا فیوریٹ سنگر ہے, کون نہیں پیار کرتا حسن رحیم کے میوزک سے. حسن رحیم کے میوزک میں کانسرٹس میں یا اینڈ پہ یا سٹارٹ میں آپ کے بھنگڑا میوزک لگتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ آپ کو ویڈیوز پہنچتی رہتی؟ ویڈیوز پہنچی ہے میرے تک, ہاں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اور دیکھیں نا, اگر اس جنزی کو ریلیونٹ میوزک آج بھی ہے تو میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے.
اور مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا، مگر میرے کچھ نیفیوز ہیں، ان کے ساتھ یہ کلاس فیلوز تھے، یہ لوگ تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اچھا یہ حسن رحیم، اور یہ مجھے پچھلے دنوں ہی پتہ چلا، میری بات ہو رہی تھی، جبران نے کرائی، تو گپ شپ لگا رہے تھے، تو مجھے کہتا ہے ماموں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں کہا ماموں، میں کہا ایک تو تم میرے گانے گا رہے، اوپر سے تم نے مجھے ماموں بنا دیا. تو کہتا آپ کو کہتا ہے یا کا کلاس فیلو. میں نے کہا اچھا، وہ میری سسٹر کا بیٹا ہے یا. تو میں نے کہا وہ اچھا. تو بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، بہت آپ سنتے ہیں اچھے جا رہے ہیں میوزک؟ میں نے سنا ہے، بالکل. آنیسٹلی میں نے بہت زیادہ نہیں سنا، مگر جو اس کے ہٹ گانے ہیں، اور مجھے جنزیز میں سے بہت سارے نام بھی یاد نہیں ہیں. حسن رحیم ہیں، ایک دو اور لوگ ہیں، لیکن بڑا اچھا گا رہے ہیں. ابرار الحق اگر 2020 میں بلو دا گھر بناتے اور اس دور میں ہوتے، جین زی کے دور میں ہوتے، تو آپ کو لگتا بلو دا گھر کو وہ ویلیو جو اس دور میں ملی اس سے کہیں بہت زیادہ پہلے یہ گانا نہ آیا ہوتا. ویسے تو یہ گانے جو ہے نا، اس طرح کے یہ میوزک جو ہے ایوالو ہوتا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا، یہاں تک پہنچتے کہیں نہ کہیں بلو دے گھر ہونا ہی تھا شاید، کیونکہ پرانے میوزک اور اس سے انسپریشن، جس طرح دم مست قلندر سے مجھے لگا کہ اس میں بیس پیٹرن یہ رکھنا ہے وہ، اور بلو دے گھر آیا سارا. اسی طرح بعد میں گانے بنتے رہے. تو بلو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہی نہیں ہوگا، یہ جو ینگ بچے ہیں، وہ تو انہوں نے اسٹرائک مار کے، ایک چور سی کمپنی ہے، انہوں نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے. اگر یہ پراپر دوبارہ لانچ ہو جائے کریں نا بگ وے میں، کس چیز کا انتظار؟ تو انفارچونیٹلی رانگ فلی کسی نے اس کے رائٹس کلیم کر لیے ہیں لنڈن میں. تو وہ جب تک واپس نہیں، ہاں نہ صرف کہ بلو دے گھر کے، باقی بھی ناچ پنجابن، اور یہ آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے انڈیا کو بیچ دیا گانا. میں وہی گانا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی اور نے خرید لیے ہیں یا؟ دیکھیں، میں نے تو ان کو بیچے نہیں، اور انہوں نے خود سے ازیوم کر لیا. اور اگر ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا دوست ہے نا ایک ہارون. میں نے کہا ہاں، ہارون سے پوچھ لیں. میں نے کہا ہارون سے کیا پوچھ لوں؟ بس آپ اس سے پوچھ لیں، ہم نے اس سے لیا تھا. میں نے کہا مگر ہارون کو تو میں نے یہ گانا نہیں دیا، تو میری ملکیت ہے، بس آپ ہارون سے پوچھ لیں. اور انہوں نے جعلی ڈاکیومنٹس بنا کے، جعلی میرے سگنیچرز کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ کیونکہ لیٹیگیشن از ویری ایکسپینسو وہاں پہ، یعنی بلو دے گھر، مجاجن اور یہ اس طرح کے اور پنجابن اور یہ سارے، اور ناٹ جسٹ می، انہوں نے اور بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ یہ سیم کیا ہوا ہے. بٹ دے آر ویری اسمارٹ کہ ان کو پتہ ہے مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ آرٹسٹ یہاں آئیں گے، وہ اتنا پیسہ لگائیں گے. ہارون سے پوچھیں نا، جو بھی آپ کے دوست ہیں وہ. نہیں، ہارون نے کچھ نہیں کہا. ہارون نے مجھے ایک اور چیز سنائی. اس نے کہا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فلاں کمپنی ان کا گانا غلط نکال رہی ہے، آپ مجھے لکھ کے دے دو کہ ان سے گانا واپس لینا ہے ہم نے. تو میں نے ان کو یہ لکھ کے دے دیا. تو میں نے کہا بٹ دیٹ ڈزنٹ گیو دیم رائٹس ٹو سیل آر سانگ. اور دوسرا، ہارون تو دے ہی نہیں سکتا. مطلب عجیب، انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا کے نا، تو سائن شائن کر کے. یہ جو نچ پنجابن تھا جو کرن جوہر کی مووی میں ورن دھون وغیرہ پہ، جو آپ سے اجازت لی گئی تھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو حیران کن بات. حیران کن. اور پوری فلم انہوں نے اسی گانے کے اوپر رکھ کے بیچی ہے، زیادتی کیا ہے. نہیں تو آپ نے اس پہ میں نے سو کیا، اور اس کے اوپر ابھی وہ کیس چل رہا ہے. تو کرن جوہر نے کس کو اپروچ کیا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک کمپنی ہے، اب میرا خیال ہے فراڈیولنٹلی انہوں نے اپنا نام بھی اب شاید چینج کر رہے ہیں، یا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں، مووی باکس نام کی، جنہوں نے آج کل کے دور میں کاپی رائٹس اور یوٹیوب کے بعد تو بہت زیادہ چیزیں اسٹرکٹ ہو گئی ہیں، اور آپ کے پاس میرے خیال میں بہت حد تک اور ہر جگہ پہ ایک لیگل رائٹ ہے. اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس. ہمارا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے آپ کو ریٹن ایگریمنٹ کر کے کچھ دیا ہے تو آپ دکھا دیجئے، پھر تو رائٹس آپ کے ہوئے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے گانے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے سے چڑھائے ہوئے تھے یوٹیوب پہ، تو ہم نے وہ ایسے کہہ دیں گے میں نے اس سے لیے تھے. اچھا وہ کون ہے؟ وہ پتہ نہیں. اور میں نے کسی اس کو دیے نہیں، وہ رائٹس میرے پاس تھے. تو کیس تو سمپل سا ہے. ہم اس کو بس پرسو کرنے کی بات ہے. سستی ہماری بھی رہتی ہے نا. نہیں، اور یہ بڑے لیجنڈری سانگز ہیں، اور یہ جنہوں نے ابرار بھائی، جنہوں نے آپ کو بڑا پہچان دی، بڑا نام دیا، جن گانوں نے ایک بیس بنائی آپ کے گانوں. تو یہ تو میرے خیال میں آپ دیکھیں، کوک اسٹوڈیو میں بلو دے گھر آیا، انہوں نے اسٹرائک مار دی.
کوک اسٹوڈیو نے کہا آپ کے پاس ہیں رائٹس تو آپ دکھا دیں. نہیں ہم نے پہلے سے چڑھایا ہوا. کہا بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اور وہی بات ہم نے نا ہارون سے لیا ہے یار, مطلب کچھ بھی. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کو بیچ دیا پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈ جو کتنے. تو اب آپ ریکریٹ تو کر سکتے ہیں نا اپنی, یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں ریکریٹ تو کر ہی سکتے ہیں, وہ تو چینج کر کے لیرکس یا وہ سارا کچھ وہ تو ہو ہی سکتا ہے, مگر ہم وہ کیوں نہ لیں, وہ ہے ہی ہمارا, دیں کیوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ذرا سا ٹائم ملے گا نا تو وہ رائٹس ہم. نہیں بڑا ضروری ہے. اور جب گپی گریوال کے نام سے آپ نے یعنی ان کی آواز میں نچ مجاجن سنا, آپ نے سنا, کیسا لگا آپ کو, کیا فیڈ بیک آپ کے خیال میں؟ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے, جب جو پہلے گانا اگر یہ پہلے گپی گریوال گا لیتا نا اور میں بعد میں گاتا تو میری آواز میں بہت برا لگتا, یا شاید مجھے میں کہتا یہ انصاف نہیں ہے. ابھی اس کو جو بھی گائے گا, یا میں کسی کا گانا گا دوں گپی کا کوئی, تو اور میں نے سنا ہے ان کی, میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ گپی گریوال کو پتہ بھی نہیں تھا اور اس نے بڑے سویٹ انداز سے آ کے بتایا بھی ہے کہ ابرار بھائی کا گانا تھا, اور میرا خیال ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیو کریڈٹ نہیں دیا. تو مطلب یہ انفارچونیٹ ہے. بہرحال میں میوزک کو لے کے نا کوئی بہت زیادہ سیریس ہونے والا بندہ ہوں بھی نہیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا, میں فار دا سیک آف فن, فار دا سیک آف ہیپینس میوزک کریٹ کرتا ہوں. تاہم اگر یہ اتنا بڑا سورس آف انکم بن جائے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو کسی کے رائٹس لینے کا کوئی حق نہیں ہے نا. صحیح, ایسا ہی ہے. کیونکہ آج کل دیکھیں یا تو ہارڈ کاپیز بکتی ہوں, ہاں یس, آج کل سمجھ لیں کہ آپ کا سورس آف انکم ہوتا ہی یہ ہے, صرف یہی ہے. تو وہی اگر آپ کسی سے چھین لیں تو غلط. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ جس طرح بھی اس کیس کو لے کے چلیں گے آپ کو انصاف ملے گا. آپ کے پاس اتنے ملین فینز ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں. روز آپ کی طرف آتے ہیں. لیبیا کا ایک لڑکا, یہ عربک بولنے والا, ہلکی آنچ پہ, میں اس کو کہتا ہوں ہلکی آنچ پہ بولنا, تو وہ لڑکا کینیڈا کیسے گیا اور کینیڈا میں میوزک پھر کیسے شروع کیا؟ اور میرے والد صاحب یہاں پہ پنجاب کالج میں تھے. ان بیسکلی وہ میڈیسن اسٹڈی کر رہے تھے, وہ اینٹمالوجسٹ تھے. تو جو نہیں جاتے اینٹمالوجسٹ کیا ہوتا ہے, جو ملیریا جو ہوتی ہے بیماری اس کے وہ ڈاکٹر ہیں. تو ان کو پوسٹنگ کی 2 آپشنز آئی تھیں, ایک لیبیا اور ایک وینیزویلا. تو والد صاحب نے سوچا مسلم کنٹری ہے, لیبیا ہے, پاکستان سے بھی اتنی دور نہیں ہے, وینیزویلا تو وہ دنیا کے دوسرے کنارے پہ, تو ہم لیبیا چلتے ہیں. تو ادھر میں اور میرے بھائی ادھر پیدا ہوئے. تو 10 سال ہم وہاں رہے. ان کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے تھے لیبیا کے امریکہ کے ساتھ, تو کافی کچھ چل رہا تھا. تو والد صاحب نے سوچا کہ ہم انگلینڈ چلتے ہیں. انگلینڈ گئے, ہمارے پھوپھی وغیرہ رہتے تھے. انہوں نے کہا اس وقت کینیڈا جو ہے نا وہ کافی کھلا ہے, نیا کنٹری ہے, ادھر جانا چاہیے آپ لوگوں کو. تو پھر ہم وہاں شفٹ ہو گئے. وہاں پہ شفٹ ہوئے تو جس ایریا میں پڑھ رہا تھا میں, وہاں پہ نا سارے بہت امیگرینٹس تھے, اور وہ امیگرینٹس جو تھے نا کافی جمیکا کے سائڈ سے تھے. تو امیجن کریں میں لیبیا سے آ رہا ہوں, ہم اوبیسلی انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں, لیکن فلوئنٹ انگلش بولنا ہمارے بس کی اتنی بات نہیں تھی. تو جس ایریا میں پل رہا تھا وہ سارے جمیکے تھے, تو میری انگلش جو ان کے ساتھ شروع ہوئی. ان کا میوزک بھی میلوڈیس ہے, مطلب بھنگڑے اسٹائل لگا لیں, ڈانسنگ والا ہے. ہمارا بھی گھر میں سنتے ہیں, بھنگڑا شنگڑا سنتے سی. تو وہ مجھے لگ گیا کہ میں بدیا لگی یہ چیز نا. تو پھر سنتے نا ایک دن میرا بھرا آیا میرے کو نا, کہنا برو یہ ٹیپ دیکھی ذرا. ٹیپ میں دس رہا ہوں, اپنی ایج دس رہا, ٹیپ نا ٹیپ میں دیکھے تو لال ٹیپ تھا نا, ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو بندہ لگ رہی سی دیسی, پر وہ ڈیزائن والا چی سی نا. میں ٹیپ تو نہ پڑھیا, لکھے اپاچی انڈین. تو میں سنیا میں کیا کہ تو اپاچی انڈین نا نال تھوڑا جہا ریگے جڑا گا رہا جمیکن اسٹائل, تو نال کہہ رہا 1 2 3 1 2 3 نان میں گوبھی. میں کہ ہے یہ تو میری لائف اسٹوری دس رہے ہیں مینوں. اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ ہاں یہ میری لین ہے. تو والد صاحب آبویسلی ویری ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے دیکھا منڈا کس راہ سے چل پیا, 2 چپیڑا مارے گا نہیں. پھر انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ نے کرنا, آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں صرف, لیکن ایسا نہ کرنا کہ آپ زیادہ اس طرف ہو جاؤ یا زیادہ اس طرف ہو جاؤ. تو اب بیچ میں چلو آرام سے موسیقی بھی کرو, لیکن پلیز ایجوکیشن از اے مسٹ. ریگے کے بارے میں اس طرح بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی ابھی یعنی میں نے سنا ہوا ہے اس طرح کا, لیکن وہ اس ٹرم کو تو کچھ سنائیں ذرا. جی ابھی حسنہ سرکار میں نے ریگے ٹچ بھی دیا. اس نے گیا میلا وا بیڈی لائک یو شیک دیٹ تھنگ شی اینٹ گاٹ اٹ لائک یو پتلا جلا کا کو نو باڈی لائک یو نو گیل اراؤنڈ بٹ نو باڈی لائک یو. اس کے بعد سوئچ کر کے پاویں ایل وی تے پاویں یا پراڈا نکوڑے تیری ہوتے باڑا جچدا پراندا.
تو مطلب وہ اپنی دونوں کلچرز میں بیچ میں لا رہا ہے. جو ہماری اپ برنگنگ رہ گئی اس کو یہ بھی نہیں ہم نے بھولنا ہے کہ ہماری کلچر جو پاکستانی پنجابی کلچر ہے اس کو بھی بیچ میں, تو ایک آئیڈینٹی بن گئی اور نام روج کے علاوہ پیدا ہو گیا. واہ کمال. اور حسنا دی سرکار واقعی بڑا مزیدار وہ وائب جو جینزی کہتے ہیں نا ابرار بھائی, ایستھیٹک ہے, وائب ہے اس گانے کی. وہ یہ لگتا ہے ریگے جو ہے نا پنجابی چوں ہی نکلے ہے. جی ابرار بھائی آپ بھی تو ایک ریپر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہر گانے میں اسٹارٹ میں بھی اور بعد میں بھی آپ نے کہیں نہ کہیں وہ ریپ آپ بیچ میں ڈالتے تھے. اور یہ جو کیا آپ کے خاص اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ بس مجھے کبھی ہوئی نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو ریگے کہتے ہیں. اس کو بس گگلز کیا کہیں گے. ہاں ہم لوگ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تھے, تو میں ان دنوں کچھ نہ کچھ ایسے کوئی بناتا رہتا تھا گانے. یہ تو نئی مجھے ہنسی آئی ہوئی تھی, تو میں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس ٹائپ کا نا, تو وہ ہماری ایک نئی ٹیچر آئیں, تو بڑی سویٹ سی تھی, تو انہوں نے آ کے نا کلاس میں کوئی جوک کریک کیا, تو میں بالکل اینڈ میں بیٹھا ہوا تھا, تو سارے بچے کر کے ہنسے, تو میں پیچھے بیٹھ کے تو ایک دم سے نا وہ کا ڈبل ہو گیا نا, اور پیچھے دیکھنے لگ گیا. تو آئی تھاٹ کہ شاید ویسے ہی میڈم کی بات پہ ہنس رہے ہیں, تو میں اپنی روٹین میں بیٹھ, تھوڑی دیر کے بعد میڈم نے پھر کوئی جوک کریک کی, تو پھر سارے ہنسے, تو میں نے پھر تو پھر ایک دم سے میڈم کہتی یہ کون ہنس رہا ہے پیچھے. تو میں نے کہا اچھا یہ تو نوٹس ہو گیا. تو اسی طرح ہم بیٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے. لنڈن کی بات ہے, جب ادریس ہمارا ساؤنڈ آپریٹر اور باقی, تو ادھر میں جب جیتتا تھا, ہم لوگ کارڈز کھیل رہے تھے بیٹھ کے نا بیڈ پہ, جب میں جیتتا تھا تو پھر میں کرتا تھا اس کو تپانے کے لیے. تو نا یہ خاص ایک ٹرم ہے جو ہمارے دوستوں میں بھی اس طرح کی وائب یوز ہوتی. تو میں وہ ساتھ ہی میں نے نا میرے منہ سے تھا پریتوں میں نویا کر لے, تو وہ ادریس ایک دم کہتا ہے بھائی جی یہ تو گانا بن گیا ہے, چوسا پہ تو گانا بن گیا. میں کہا نہیں گانا کی مطلب, کہتا ہے گانا اگے بناؤ. میں کہا پریتوں میں نویا کر لے بے نسلا کر لے, کیونکہ وہ کافی ردیف ملانا ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا ویا کر لے, صلاح کر لے. صلاح تو پھر بیبے سے ہی ہو سکتی ہے نا. وہ تو اس طرح کرتے کرتے گانا بن گیا. تو یہ بس اتفاق ہی ہوتا ہے بات. کمال. ابرار بھائی آپ نے جو آپ چیریٹی ورک کر رہے ہیں اس بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گا. بہت کمال کا کر رہے ہیں, اور اسی دوران آپ نے کچھ عرصہ 2018 میں سیاست میں بھی قدم رکھا. پی ٹی آئی کے آپ رہنما بنے, آپ نے الیکشن بھی لڑا. ابھی آپ کا سیاست سے تعلق ہے یا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, یا ایک ووٹر سپورٹر والی چیز ہے؟ جس طرح وہ ایک چیز فریز ہوئی ہوتی ہے نا, فریزر میں پڑی ہوئی, اس طرح اس وقت وہ والی سچویشن ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں پالیٹکس کے لیے آنیسٹلی کوئی بڑا اچھا ٹائم ہے نہیں اس وقت. جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک آرٹس, کلچر, خدمت ملک کی, سہارا کے ذریعے جس طرح جو میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, بجائے اس کے اس ٹائم میں جیل میں چلا جاؤں اور کینسر ہاسپٹل جو ہم آگے دوسرا بنانے جا رہے ہیں وہ بھی نہ بنے, جو پہلا بنا لیا اس میں جو مشینیں چاہیے وہ بھی نہ آ سکیں, جو اور کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خدمت میں لگے رہیں, آپ میوزک بھی کریں. ابرار آپ کو لگتا ہے آنیسٹ, میں آبویسلی آپ اس میں اوپینین دینا چاہیں گے, سیاست میں آنا غلطی تھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاست کرنی تھی؟ اچھا آنیسٹلی میں الحمدللہ جتنی میری زندگی اب تک گزری ہے, مجھے کسی چیز پہ وہ ہے ریگریٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں میری گرومنگ ہوئی ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی ان آل مائی گڈ فیتھ. میں نے اپنے ٹیلنٹ کو, اس کے ذریعے جو میں نے گانے بنائے, جو ہم نے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی, وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اپنی طرف سے پازیٹیولی میں نے جو کر سکا میں نے وہ کیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم آئے گا کہ جو میرا فیصلہ تھا لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا, کہ جب میں پالیٹکس میں آیا مجھے آنا چاہیے تھا, جب میں پالیٹکس سے میں نے فریز کی اس کو, وہ مجھے فریز کرنی چاہیے تھی. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بڑی فتح ہو نا, اس کے راستے میں کہیں نہ کہیں حدیبیہ ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حکمت کا نام ہے, وہ صبر کا نام ہے,
تو کاش ہم بھی سمجھ لیتے اس چیز کو. ہاں دنیا میں بے شمار اگزامپلس موجود ہیں اور سب سے بڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضرت آپ اگر انبیاء کرام سے مثال دیں تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ جب فرعون سے ملنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون سرکش ہے تو اس سے بات کرو تو دھیمے لہجے میں بات کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے انبیاء سے. سو میں کہتا ہوں کہ محتاط ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا اور چیز ہے، وائز ہونا اور چیز ہے. تو اب جب اگر کبھی بھی واپسی ہوتی ہے سیاست میں تو اسی جماعت سے واپسی ہوگی یا کسی اور جماعت میں، یا آپ کو لگتا ہے اپنی جماعت جس طرح آپ کے ایک کمپیٹیٹر کہہ رہے ہیں یا آپ کے دور کے کہہ رہے ہیں جواد احمد صاحب نے ایک اپنی جماعت بنائی ہے برابری پارٹی کے نام سے؟ برابری کے اندر سے بھی تو اگر اس کے الفاظ ادھر ادھر کر دیں گے نا تو ابرار ہی نکلے گا کہیں نہ کہیں. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ویسے ایز اے سیاستدان مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ تو یار وہ نال بڑی زیادتی کی تھی. میں کیوں کہنا انہوں سیاست لے آگے تو آپ واپس میوزک کے چھاڑ میں کہا میں تو نہیں لکھ رہا ہے اپنی مرضی سے. کہتا آپ کو پتہ نہیں وہ ہر چیز میں آپ کو فالو کر رہا تھا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمایا ہر کسی کے لیے. لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ جو میرا نظریہ تھا جس پارٹی کے ساتھ وہی رہے گا. اور ایز اے سیاستدان آپ کو جواد احمد کیسے لگ رہے ہیں جو سیاست وہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی تنقید بھی ہوتی ہے، بلکہ کافی تنقید ہوتی ہے. معصوم آدمی ہے، میری اس کے لیے دعا ہے. میں اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہوں، لیکن آئی وش کہ اللہ تعالیٰ. وہ غصے میں بہت رہتے ہیں، پرانی باتیں ایسا لگتا ہے کہ ذہن میں رکھتے ہیں. میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں. پتہ ہے آپ مدینہ شریف سے ہیں، اس کی مدینہ والے کی قسم کہ میں نے مکہ شریف میں جا کے، کیونکہ ہمارا کولیگ ہے، ہم دیکھتے ہیں اپسیٹ ہوتا ہے آگے اس کے اندر سے غصہ ہے پتہ نہیں کس چیز کا یا نفرت ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے نفرت، اللہ نے کرنی ہے ختم. اور غصہ ہے اس کے دل کو اطمینان، سکون ملے اور خوشیاں ملیں، وہ ریلیکس ہو. کیونکہ اس دور میں آپ کی کوئی رفت تھی یا ایک پروفیشنل جیلسی؟ کمپٹیشن تو ہوتا ہے آبویسلی. یار میں آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میری طرف سے کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں اب تو وہ ہر کسی کے ساتھ ہی ایسا تقریباً کر رہے ہیں نا. میں تو بیچ میں سے سائڈ پہ ہوں. تو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو جب انسان بولتا ہے تو اس وقت پہچانا جاتا ہے بس. لیکن میں آج بھی اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دے، خوشیاں دے، ٹینشن سے پاک رکھے. کیونکہ ہر انسان کا جو ہے نا کوئی اندر کیا چل رہا ہے یہ صرف خدا جانتا اور وہ جانتا. ہم کسی کو وہ اسیس کرنا شروع کر دیں، کیا کہتے ہیں ان کو جج کرنا شروع کر دیں، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اور میں لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں معاف کر دیا کریں یار. اگر اس کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے کسی کو تو معاف کر دیا کریں. اتنی بڑی بات میں ہر جگہ کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت تو کسی کی نہیں ہے نا. آپ کو لگتا ہے کسی کی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ کبھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں معاف کر دینے سے یا معافی مانگ لینے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا. دے کون رہا ہے آپ؟ سو اس لیے میری بڑی خواہش ہے کہ میں پھر زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں کہ میری باتوں کو مس انٹرپریٹ بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر. نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات اور وہ بات کی ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. آبویسلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، کسی نے بات کی اس کا ریئیکشن، پھر اس پہ ریئیکشن، اس پہ وہ ایک چینج چلتے رہتے ہیں. آپ نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کی. لیکن آن اے لائٹر نوٹ، آپ آج الیکشن کا دن ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے اور دو جماعتیں، میں پی ٹی آئی کو نہیں ڈال رہا بیچ، دو جماعت ان کو کیوں نہیں ڈال رہا؟ چلے میں ان کو بھی ڈال رہا ہوں. مطلب انہوں نے سارے ہمارے الیکشن نہیں لڑے، ان کا کیا قسم ہے؟ ایک خانے میں جواد احمد کی پارٹی برابری پارٹی، ایک خانے میں پی ٹی آئی عمران خان، ایک اقرار الحسن کی پارٹی. آپ کے خیال میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟
یار میں ظاہر آپ پوچھنے کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. پارٹی ایک ہی ہے, پی ٹی آئی ہے, ظاہر ہے. نہیں چلیں پی ٹی آئی کو سائڈ میں, جواد احمد یا اقرار الحسن, کس کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں ابھی ان کا سفر شروع ہوا, لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے, کہ ابھی ان کو دونوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے آنیسٹلی. آپ کو لگتا ہے اقرار الحسن بطور سیاستدان ہٹ ہوں گے یا مقبول ہوں گے عوام میں؟ یار چلو کم از کم آیا تو ہے نا. میں یہ نہیں کہتا, ابھی مارکیٹ میں بہت سارے سیاستدان موجود ہیں, اور آنیسٹلی خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو دور دور تک مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. تو اب وہ تھوڑی سی شرارتن, یعنی آپ جواد احمد کو ووٹ نہیں دیں گے؟ اچھا, مطلب آپ اس کی کیپشن یہ بنانا چاہتے ہیں, نہیں جواد احمد کو ووٹ نہیں دوں گا. کمال بات, ہے کمال. نا, نہیں یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا میں ابھی تک دیکھ رہا تھا آپ بڑی شرافت سے سارا کنڈکٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس طرح ہم نے کہا یار لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے بھائی, تو لوگوں سن لو میری بات, کیونکہ یہ اگر میں نے یہ بات نہ کی تو یہ کون سنے گا ہمارا پوڈکاسٹ, تو اس کو ووٹ نہیں دوں گا. اب ٹھیک ہے سر. آخر میں ایک تو روچ آپ سے بات کر کے, اور آپ کا میوزک بڑا کمال, آپ بہت کمال بات کر رہے ہیں, اور ابرار بھائی آپ کے بہت ہم فین رہے ہیں آج بھی, اور جس طرح ہر شادی میں آپ کا سانگ نہ چلے تو لوگ کہتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا, اور سیاسی جلسوں میں آپ کے کتنے چلے, اور پھر ہر جگہ ہر دور میں پردیسیوں کے لیے آپ نے یہ کیا. اور میں آپ کے وہ والا پارٹ پہ, آپ کی زندگی کے پارٹ پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, اور میں کہ آپ کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جو حاضری ہوئی تھی, اس میں خوش قسمتی خوش نصیبی میری فیملی کی ہے کہ میرے والد بھی اسی وفد کا حصہ تھے جس میں آپ روضہ رسول میں گئے تھے, اور آپ نے وہاں دعا بھی کرائی تھی. چودھری شجاعت حسین جب وزیر اعظم تھے, آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا تھا؟ جی مجھے بتایا تھا کہ آپ نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جو وقت کیا تھا, پھر میرے والد بھی وہاں تھے, ابرار بھائی نے وہاں دعا کرائی تھی. پلیز وہ اس, اچھا آنیسٹلی وہاں پہ تو کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے وہ نا. تو ایک تو اس سے منسوب جو واقعہ ہے کہ جو ایک ہفتہ پہلے میں وہاں گیا, اور میرے اور آپ کے جانے مانے پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس, اور ایک صوفی وہ ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے روضہ رسول کی دیوار کو ہاتھ لگایا, اور میں بھی لگانا چاہتا تھا, میں نے لگایا تو شرطہ آ گیا اور انہوں نے میری بازو پکڑ کر مروڑی ٹھیک ٹھاک, اور مجھے یہاں پہ نشان پڑ گئے, اور میں بڑا, مجھے وہ درد کا احساس نہیں تھا, مگر مجھے یہ تھا کہ شاید میرا قبول نہیں تھا, میں اس قابل نہیں ہوں, میں گناہ گار ہوں, اس لیے میرا جو ہے میرے سے, پھر میں گر گیا سجدے میں, بڑا رویا, بڑی دعائیں کیں کہ میرے ساتھ لاڈ کریں, جیسے ہوتا ہے نا آپ خیالوں میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ, میں تو بڑے پیار سے آیا ہوں یہاں پہ, یہ تو میری جگہ ہے, میں جب مدینہ آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں, میں یتیم نہیں ہوں, تو میں یہاں سے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے کہ شرطے نے میرا ہی بازو پکڑا ہے, اور اس طرح میں اس قابل نہیں ہوں, میں سنگر ہوں, میں گانے گاتا ہوں, میں گناہ گار ہوں. پھر میں کہوں آپ تو سب سے پیار کرتے ہیں, میرے ساتھ پیار کریں. تو میں وہاں سے واپس بھی جب جا رہا تھا تو میں مڑ کے نا گنبد خضرا کو دیکھتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے. تو عجیب کیفیت تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم تو گناہ گار ہی ہیں, مگر آقا کریم تو کریم ہے نا, انہوں نے تو اپنا آپ دکھانا تھا. انہوں نے کہا تجھے اتنا شوق ہے تو چل میں تجھے پھر پروٹوکول کے ساتھ بلاتا ہوں. وہ ٹائم دیکھیں, ایک اسپیشل جہاز میں ہم گئے وزیر اعظم کے ساتھ, وہاں پہ روٹ لگا, ہر طرف گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, ہماری گاڑی جا رہی ہے بیچ میں بھی مرسیڈیز میں تھا, اور جا کے محل میں ہم ٹھہرے, اور اس کے بعد پھر ہم روضہ رسول کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. تو پھر جب وہاں پہنچے تو وہی شرطے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ آئیے تشریف لائیے. نشان ابھی شاید گیا نہیں تھا میرے بازو سے کہ ہماری حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی. اور پھر نہ صرف کہ یہ, میں جب اندر گیا تو اب مجھے جا کے ٹینشن شروع ہو گئی کہ اب یہ جلدی نکال دیں گے ہیں کہ اب ہم آئے ہیں ادھر, تو اب کیا کروں کہ یہ تو بہت, یہ ٹائم بہت قیمتی ہے, میں کیا کروں گا, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اور کافی سارے لوگ تھے, ایک ایک لمحہ ایسے گزر رہا تھا تیزی سے, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو ان کے معلم ساتھ ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں نا وہ, تو خیر میں بھی وہاں چلا گیا, اور انہوں نے دعا شعا کرائی, اب جانے کی تیاری تھی. میں نے کہا نہیں یار اتنی جلدی.
پھر میں نے کہا میں دعا تو کی نہیں, میں نے نا ایک دم اونچا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. تو اس نے ایک دم سے گھوم کے مجھے دیکھا کہ یہ کون, ادھر کس نے آواز اونچی کی ہے. تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی تھی شاید. تو وہ میں نے جب ساتھ میرے جب آنسو گرے نا تو اس کو شاید ترس آ گیا ہوگا کہ وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا, اس نے نہیں بولا. تو وہ پھر میں نے رو رو کے جو دعائیں وہاں پہ ہوئیں امت مسلمہ کے لیے, میرے والد اس کے گواہ ہیں. وہ بس وہ عجیب ہی دعائیں تھیں کہ جو وہ دعا تھی وہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سے اللہ نے کروائی ہے. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساتھ ہم باہر سے اس کو دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم ہاتھ لگا لیں کسی طرح سے. تو انہوں نے ہمیں اندر ہی بلا لیا. وہ کتنے کریم ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے عظیم ہیں, کتنے پیارے ہیں. تو وہاں پھر وہ دعا ہوئی اور دعا پھر ایسی تھی کہ سب لوگ رو رہے تھے اور وزیر اعظم صاحب شجاعت صاحب گر گئے زمین پہ. مجھے لگتا ہے کہ وہ زمین کو چھونے کے لیے گرے تھے. تو پھر ان کو اٹھانے کے چکر میں ہم گر گئے بہانے واہ سے. واہ واہ واہ, میں نے کہا زمین پہ ہم بھی ہاتھ لگا لیں. سبحان. تو پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ کیا ہوا سر, کیا ہوا, ساتھ ہم زمین پہ ہاتھ رکھ رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش, ان کے گھر کا, یار جہاں وہ ہوتے تھے, جہاں وہ رہتے تھے. سوچے ذرا, ہمارے لیے دا گریٹسٹ بیڈ روم آف دس ورلڈ, آف دا یونیورس, ہم وہاں پہ موجود تھے. تو پھر ہم نے ان کو اٹھایا. بہرحال وہ وقت پتہ نہیں بہت ہی جلدی گزر گیا. میں نے اپنی ٹوپی اتاری تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھولا پڑا ہوا وہاں پہ ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن, اوریجنل برتن آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے, جو ان کے گھر کے اندر ہی موجود تھے, میں نے اس ٹوپی سے وہ صاف کرنے شروع کر دی. مجھے لگے کہ نشان ہی نہیں لگ رہا, انہوں نے اتنی صفائی کی ہوئی ہے, میں پھر کہوں کوئی تھوڑا سا نشان لگ جائے. وائٹ کلر کی میری ٹوپی تھی اور وہ برتن اتنے پیارے تھے پیتل کے, انہوں نے نا اسٹنگ سے لٹکائے ہوئے تھے. تو ہم نے تو پھر اپنی سارے وہ چاؤ پورے کیے, شوق پورے کیے. ابرار بھائی, اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے. اور میرے خیال میں یہ والے بات آج آپ سے ملاقات کر کے تو وہ ابو کے ساتھ والی میموریز بھی میری ابو نے کیا بتایا تھا؟ یہی بتایا تھا, یہی دعا کا ذکر. اور چودھری شجاعت حسین وہ بھی اس وقت کا حصہ تھے. تو یہ ایک ریکال ہو گیا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ دعا کی سی ڈی ریلیز کر یار ابرار. میں نے کہا وہ دعا تو وہاں کی دعا دوبارہ ہو سکتی ہے کبھی. تو ابرار بھائی میں چاہوں گا کہ آخر میں تیرے رنگ رنگ اگر آپ سنا دیں اور اس سے ہم اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کریں. آپ کا بھی بہت شکریہ اور ابرار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہم نے. اچھا, جو آپ نے ویسے ریلیونٹ ایک اور چیز سنا دوں؟ ضرور 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 ضرور. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا, میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا, میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا, میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار, ہند سے یہ ہے حضور, ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں, امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری, روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا, میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں, محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح, چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا, بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی, زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا, پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے, کئی گھروں میں بکریاں, پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے, دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا, وہ دعوت بلال تھی, میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا, نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے, جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں, وہ کپ کپی کمال تھی, کہ آنکھ اشک بار تھی, سراپا ملال تھی.
روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ, دل میرا دھڑک 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 دھڑک, ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ, اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام, جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں, جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹ حضور پہ, کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے, یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر. جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. سبحان اللہ. ابرار بھائی کمال, کیونکہ وہ ایک ریلیونٹ بات چل رہی تھی تو مجھے کمال لگا کمال کہ ماشاء اللہ. یہ relevant ابرار بھائی بہت سی نیک تمنائیں آپ کے لیے, روز کے لیے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں, اور چھائے رہے ہیں. اور ابرار بھائی آخر میں کوئی نوجوانوں کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ اور یار اب میسج اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی ہو میسج, تو کامیابی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے, ایک دنیا اور ایک آخرت. دنیا نہ ملے, ہم صرف آخرت میں لگے رہیں اگر آ تو پھر دنیا بھی خراب کرنے والی بات ہے. اگر صرف دنیا لے لیں اور آخرت, تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. سو دونوں کامیاب ہونی ضروری ہیں, اور اس کے لیے نسخہ ایک ہی ہے, بڑا سمپل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جتنا فالو کر لیں گے. اچھا ہم لوگ اس پہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مذہبی بات کر رہا ہے. نہیں یار, این دنیاوی بات ہے. یعنی آپ بزنس کی بات لے لیں, آپ پالیٹکس کی بات لے لیں, آپ کسی بھی فیلڈ کی بات لے لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. دیکھو آل ٹائم فیوریٹ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلون مسک, ہم کہتے ہیں ایلون مسک کامیاب ہے فلانا, جیف بیزوس, اور نہیں یار نہیں, ان سے زیادہ امیر ہیں. کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اس پہ بزنس کیا, اور آج تک سب سے امیر آدمی وہ ہیں ان ٹرمز آف گولڈ اور سارا رکھ. تو بھائی پھر اس پہ مانو نا, اگر تم امیر ہونا چاہتے, کیونکہ لوگ زیادہ امیر ہی ہونا چاہتے ہیں نا, تو بھائی اس کے لیے بھی حل وہی ہے. اور اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو پھر بھی حل وہی ہے. اگر آپ پولیٹکس میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حل وہی ہے. تو اس لیے میرا تو یہی پیغام ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے, ہم 100% تو چل ہی نہیں سکتے, ہم انسان ہیں, گناہ گار ہیں. بس میرا تو یہی پیغام. بہت بہت شکریہ. جیو پوڈ کاسٹ کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ابرار الحق اور روز قلعہ کے ساتھ, اور بہت مزے کی باتیں ہوئیں, اور کمال کی جرنی پر ان دونوں کی بات ہوئی. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ.